الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بات چل رہی تھی ازدواجی زندگی میں خاوند حضرات عام طور سے جو غلطیاں کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے جو زندگی کا مقصد ہوتا ہے، نکاح کا مقصد ہوتا ہے، ازدواجی زندگی کا مقصد ہوتا ہے، گھر کے اندر سکون حاصل ہونا، اطمینان کے ساتھ زندگی گزارنا، وہ حاصل نہیں ہوتا، جن کی عموماً جس میں خاوند حضرات کی بہت سارے غلطیاں ہوتی ہیں. ان میں سے 10 غلطیوں کو بتایا جا رہا تھا. ان میں سے پہلی چیز جو عام طور سے خاوند حضرات ان غلطیوں میں مبتلا ہیں وہ یہ ہے کہ اپنی بیوی کو نظر انداز کرنا، اور دوسری چیز طلاق کی دھمکی دینا، جس کے متعلق بہت ساری باتیں آئی تھی. تیسری غلطی جو عام طور سے خاوند حضرات اپنی لا علمی کی وجہ سے کرتے ہیں، دینداری نہ ہونے کی وجہ سے کرتے ہیں، دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے کرتے ہیں، اسلامی تعلیمات سے آگاہ نہ ہونے کی بنیاد پر کرتے ہیں، وہ ہے دوسری شادی کی دھمکی دینا. عام طور سے ازدواجی زندگی کے اندر جب بیوی سے کچھ چھوٹی موٹی غلطی ہو جاتی ہے تو خاوند احباب اپنی زبانوں سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ تم اتنی خوبصورت نہیں ہو، میں دوسری شادی کر لوں گا، جس کی وجہ سے خود بھی اپنی زندگی برباد کرتے ہیں اور اس کی زندگی میں بھی پریشانی لا لیتے ہیں. اللہ رب العزت نے
4 شادیوں کی اجازت دے رکھی ہے، مگر یہ حکم نہیں دیا کہ تم 4 ہی کرو، لیکن جہاں پر 4 کی اجازت دی ہے وہاں پر ایک شرط بھی لاگو فرمایا ہے، اور وہ شرط کیا ہے کہ اگر تم دو بیویوں کے ساتھ انصاف قائم کر سکتے ہو تو تمہیں اجازت ہے کہ تم 2 بھی کر سکتے ہو، 3 بھی کر سکتے ہو، 4 بھی کر سکتے ہو۔ لیکن پھر اللہ رب العزت کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، تمہارے اندر اتنی استطاعت نہیں ہے، تم چاہے جتنے بھی حریص کیوں نہ ہو جاؤ، 2 بیویوں کے درمیان، 2 عورتوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکتے۔ جب اللہ رب العزت خود کہہ رہے ہیں تو خواہ مخواہ یہ بوجھ اپنے سر پر خاوند کو نہیں چاہیے کہ وہ اپنے اوپر لا لے، اپنی پریشانی کو اور زیادہ بڑھا لے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس بندے نے، جب کوئی انسان 2 شادی کر لیتا ہے تو اس پر عدل و انصاف کرنا فرض ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے، دونوں کے درمیان انصاف کے ساتھ چلنا اس پر فرض ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ 2 شادی کر لیا، 3 شادیاں کر لیا، لیکن آپس میں بیویوں کے درمیان انصاف قائم نہیں رکھتا، عدل نہیں کرتا، تو قیامت کے دن یہ انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فالج زدہ حالت میں آئے گا۔ معلوم ہو جائے گا کہ اس نے دونوں شادیاں کی لیکن آپس میں ان کا حق ادا نہیں کیا۔ تو بجائے اس کے کہ جب کوئی کسی انسان سے اپنی پہلی بیوی ہی سے اس کی تمام تر ضروریات پوری ہو رہے ہیں تو اس بات کی دھمکی نہ دی جائے کہ میں دوسری کر لوں گا، میں تیسری کر لوں گا۔ اس سے گھر نہیں بستے، اس سے گھر آباد نہیں ہوتے، بلکہ اس سے گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ بس وسایا گھر برباد ہو جاتا ہے، لمحوں میں برباد ہو جاتا ہے۔ تو جہاں تک ہو سکے ان چیزوں سے بچتے رہیں۔ اور ایک چیز ہے جو عام طور سے خاوندوں کی غلطی ہی میں واقع ہوتی ہے، وہ ہے بے عزت کرنا۔ ایک فیملی ہے، ایک گھر ہے، گھر کے اندر بہت سارے لوگ ہیں، اپنا بھائی ہے، بہن ہے، ماں باپ ہیں اور بیوی ہے۔ انسان ہونے کے ناطے کسی وجہ سے غلطی ہو جاتی ہے، جب روک ٹوک کھلے عام کی جاتی ہو، اس کو کہہ دیا جاتا، بھائی کے سامنے، بہن کے سامنے، ماں کے سامنے اس کو روک ٹوک کیا جائے، اس کی نفس کی عزت کو مجروح کیا جائے، شرمندگی کی جائے، تو یہ بھی جھگڑے کا سبب بنتا ہے۔ ظاہراً دکھنے میں یہ آتا ہے ماں ہے، بہن ہے، ہم نے ماں باپ اور بہن کے سامنے اپنی بیوی کو اڑا دیا، ڈانٹ پلا دی، اور ہم ماں باپ کے سامنے، بھائی بہنوں کے سامنے اچھے بن گئے۔ ماں کہے گی کہ میرا بیٹا گھر میں اتنا کنٹرول سے رکھتا ہے، اتنا سخت رکھتا ہے۔ بہن کہے گی کہ میرا بھائی بڑا سخت ہے، بڑا کنٹرول سے اپنی گھر والی کو رکھتا ہے، لیکن حقیقتاً یہ شخص اپنی بیوی کی نگاہ سے اپنے وقار کو خود بخود گراتا ہے۔ غلطی ہو جاتی ہے تو جب علیحدہ طور پر جب اکٹھا ہوں تو اس کو سمجھایا جائے۔ ہم نے دیکھا ہے جب بھی کوئی بچہ کچھ غلطی کر دیتا ہے یا کسی جگہ گر جاتا ہے، اگر اس کو چوٹ لگ جائے
اگر ماں باپ اس کو دیکھتے ہوں یا لوگ اس کو دیکھتے ہوں تو وہ رونے لگتا ہے۔ اس وجہ سے نہیں روتا کہ اس کو بہت زیادہ مار پڑا، وہ اس وجہ سے روتا ہے کہ میں لوگوں کے سامنے گر گیا، میری عزت چلی گئی، کسی نے کچھ مجھ کو کہہ دیا۔ اور عورت تو فی نفسی اس کے اندر حیا اور زیادہ رہتی ہے، اگر رشتہ داروں کے سامنے، بھائی بہنوں کے سامنے اس کی بے عزتی کی جائے تو ہر عورت اپنے خاوند کا بہت زیادہ ظلم سہ سکتی ہے، لیکن اس کو الزام لگانا، اس کی بے عزتی کرنا، سارے گھرانے والے جو چاہے بول دے وہ برداشت کر سکتی ہے، لیکن خاوند اگر اس کو کچھ کہے تو وہ برداشت نہیں کر سکتی۔ تو خاوندوں کو چاہیے کہ اگر کچھ غلطی واقعی بھی ہو جائے تو اسے چاہیے کہ علیحدہ تنہائی کے پاس رہ کر جتنی ڈانٹ ڈپٹ کرنا چاہیے کرے، لیکن لوگوں کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے اس کو ڈانٹنا ڈپٹنا یہ غلطی ہے، جس کی وجہ سے جو سکون حاصل ہونا ہے وہ سکون حاصل نہیں ہوتا۔ اور یہ غلطی یہ ہے وقت نہ دینا۔ اس میں کئی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بعض لوگ یہ ہوتے ہیں کہ اپنے آفسوں سے، کام کاج سے گھر کو جلد از جلد آ جاتے ہیں، لیکن کبھی ماں کے پاس بیٹھ گئے، کبھی بھائی کے پاس بیٹھ گئے، کبھی دوستوں کے پاس بیٹھ گئے، رات 12 تک بیٹھتے رہے، ہنستے کھیلتے رہے، اور جب بیوی کے پاس جا رہے ہیں تو تھک کر جاتے ہیں اور اس سے کچھ حال احوال پوچھتے ہی نہیں، جا کر سو جاتے ہیں اور پھر صبح ہوتے ہی پھر واپس اپنے کام میں نکل جاتے ہیں۔ اس کی خیر، اس کی خیریت، اس کے احوال، اس کو وقت دینا یہ نہیں دے پاتے، جس کی وجہ سے یہ بھی گھروں کے اندر جھگڑے کا سبب بنتا ہے۔ بعض لوگ تو ہوتے ہیں نیکوکار ہوتے ہیں، دیندار ہوتے ہیں، دیکھنے کے لیے اچھے اچھے کام کرتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، لیکن یہ حضرات بھی اپنے گھر والوں کو وقت نہیں دیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایک صحابیہ عورت آئی اور کہنے لگی، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک عورت آ کر کہنے لگی کہ اے امیر المؤمنین، میرے خاوند بڑے نیک ہیں، بڑے عبادت گزار ہیں، دن میں روزہ رکھتے ہیں، رات میں نوافل پڑھتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، اور خاموش ہو گئی۔ پھر پوچھا، پھر کہنے لگی کہ میرے خاوند بڑے دیندار ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، دن بھر روزہ رکھتے ہیں، رات بھر نوافل پڑھتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، پھر خاموش ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ یہ اپنے خاوند کی کتنی اچھی تعریف کر رہی ہے، پھر آگے کچھ کیوں نہیں کہہ رہی ہے؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ اپنے خاوند کی شکایت کر رہی ہے ایک اچھے انداز سے، وہ اس بات کو کہہ رہی ہے کہ یہ اپنا سارا وقت عبادتوں میں ہی لگاتے ہیں، حقوق، میرا حق اس کو نہیں دیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بات سے بڑے خوش ہوئے اور ان صحابی کو بلائے اور بلا کر کہنے لگے کہ ہر ایک کا حق ہے، اس کا حق وہ ادا کرنا چاہیے، یہ وقت دینا یہ عورت کا حق ہے، یہ بیوی کا حق ہے، اس کو چاہیے کہ وہ وقت دے، اس سے بات چیت کرے۔ بہت سارے لوگ عام طور پر آج کے اس معاشرے کے اندر یہ مرض بہت بڑھتا ہوا جا رہا ہے، بہت بڑھتا ہوا جا رہا ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں سال ہا سال اپنی بیویوں کو چھوڑ کر دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں، برسہ برس چلے جاتے ہیں، 7 سال 8 سال 10 سال
سال سال گزر جاتے. اللہ اکبر. اب یہاں پر بیوی اکیلی رہتی ہے. شیطان ہر انسان کے پیچھے لگا ہوا رہتا. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رات کو اپنے محلے کا گشت کر رہے تھے. ایک جوان عورت کی آواز سنائی دی جو اپنے جوان خاوند کی یاد میں اشعار پڑھ رہی تھی. ان اشعار کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سنے اور ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جا کر پوچھا کہ ایک عورت اپنے خاوند کے بغیر کتنی دیر تک، کتنے دنوں تک رہ سکتی ہے. کہنے لگی حضرت ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا جتنی تعداد کے، جتنی عدت کے اللہ رب العزت نے قرآن میں متعین فرمایا ہے، جو عدت بیان فرمائی ہے، جو تقریباً 4 ماہ 10 دن کی ہے، 4 ماہ 10 دن تک ایک عورت انتظار کر سکتی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت حکم جاری فرمایا کہ جو لوگ جہاد میں جاتے ہیں، اللہ رب العزت کے راستے میں جا کر ہیں، وہ 4 ماہ کے بعد گھر میں واپس آ جائے اور اپنا وقت چند دنوں تک گھر میں گزارے. اب وہ رہا معاملہ کہ سال چلے گئے. اب یہاں پر شیطان اس عورت کو نہ جانے کتنے وساوس میں مبتلا کرتا ہے. یہاں پر بیوی وسوسوں میں شیطان کی شکار بن جاتی ہے اور وہاں پر مرد شیطان کا شکار بن جاتا ہے. ہاں، یہ الگ بات ہے کہ میاں بیوی اگر راضی ہو گئے 6 ماہ 1 سال کے لیے اور بیوی اس پر راضی ہو گئی اور اس کا لحاظ کرتے ہوئے زندگی بسر کر لی، وہ معاملہ الگ ہو گیا. لیکن سال چھوڑ کر چلے جانا اور اس کو وقت نہ دینا، یہ بھی بہت بڑی غلطی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے گھر آباد نہیں ہوتے. گھر کا سکون جو ہوتا ہے وہ گھر کا سکون اس گھر میں نہیں رہتا. کئی لوگ اس کے شکار ہو جاتے ہیں. اور ایک غلطی یہ ہے عموماً عام طور سے خاوندوں کی کہ اپنے لیے آزادی چاہتے ہیں اور گھر والوں کے لیے پابندی چاہتے ہیں. بیوی کو حکم دیتے ہیں کہ شریعت کے احکام پر عمل کرو، ہر ایک سے پردہ کرو، ہر ایک کے ساتھ پردے کے ساتھ رہو، پورے اللہ رب العزت کے احکامات پر چلو، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، تلاوتیں کرو. سب احکامات کی پابندی کرواتے ہیں لیکن خود آزاد رہ جاتے ہیں. جب کوئی قانون بنایا جائے گھر کے لیے تو وہ قانون اور وہ اصول سب کے لیے ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ وہ حکم، وہ چیزیں بیوی کو تو حکم دے رہے ہیں کہ پردے کے ساتھ رہے، فلاں کے شخص کے ساتھ سامنے مت آئے، یہ لوگ نامحرم ہیں، ان کے پاس نہ آئے، ان سے بات چیت نہ کریں، اور خود اپنے ہی رشتہ داروں میں جو نامحرم عورتیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ بیوی کی موجودگی میں ان سے ہنستے ہوئے کھیلتے ہوئے باتیں کرتے ہیں. یہ کیا انصاف ہے؟ اپنے لیے تو آزادی اور گھر والی کے لیے پابندی. جو انسان خود پابند نہ بنا وہ عورت کو اس مرد کی عورت سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ بھی پابند شرع ہو جائے، شریعت کے احکامات پر پابند بن جائے؟ کیا امید کر سکتے ہیں؟ جب کوئی اصول بنائے تو ایسا بنائے وہ اصول اپنے لیے بھی ہو اور کے لیے بھی ہو. جب خود عمل کریں گے تو وہ دیکھ کر وہ بھی خود عمل کرتی چلی جائے گی. ایسا نہیں کہ اس کے لیے سارے احکامات، ہمارے لیے کچھ بھی حکم نہیں، ہمارے لیے اللہ رب العزت کے حکم کی کوئی توقع نہیں، کوئی حیثیت نہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ غلطی یہ بھی ہے کہ بعض احباب کی یہ عادت ہوتی ہے ذرا سی بات پر نکتہ چینی کرنا. ذری بات پر کھانا مزیدار بنایا، کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں
جب ان کے ساتھ مہمان وغیرہ جاتے ہیں تو کھانے کی تعریف کرتے ہیں. کئی لوگ جا کر کھانا مزیدار ہے، عمدہ ہے، بہتر ہے کر دیتے ہیں. لیکن خاوند اچھا مزے سے مزیدار کھانا کھاتا ہے. کبھی کبھار کچھ نمک زیادہ ہو جائے، کچھ غلطی ہو جائے تو سب کے سامنے کہتے ہیں کہ اس میں یہ چیز زیادہ ہے، کیوں تمہیں ڈھنگ سے بنانا نہیں آتا، سلیقے سے بنانا نہیں آتا. نکتہ چینی. بعض افراد کی یہ نکتہ چینی کا ایسا مرض ہے، ایسی بیماری ہے جو انسان کو شک و شبہ میں مبتلا کر دیتی. یہ شک والی بیماری ایسی بیماری ہے کہ ہوا بھی اگر چلے تو انسان سوچے گا کہ یہ کیوں ہلا، یہ باہر کیوں گئی. اگر بیوی اپنے سگے بھائی سے بھی بات کرنے لگے، بات کرتے ہوئے ہنسے تو خاوند جو کہتا ہے کہ کس لیے تم نے مسکرایا، کیا چکر ہے تمہارا. یہ شک کی بیماری ایسی ہوتی ہے، نکتہ چینی کی بیماری ایسی ہوتی ہے. ایک عام طور سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ کسی بات پر الزام لگانا. کچھ بھی شک ہوتا ہے، انسان کی یہ عادت ہوتی ہے، انسان کا یہ عمل ہے کہ اپنے عیبوں کا یقین ہوتا ہے پھر بھی اپنے آپ سے محبت کرتا ہے. دوسروں کے بارے میں شک ہوتا ہے، دوسروں کے عیب کے بارے میں شک ہوتا ہے پھر بھی اس سے نفرت کرتا ہے. یہ انسان کی عادت ہے. اب چھوٹی موٹی غلطی دکھ گئی، بار بار اس پر الزام کہ یہ کام تیری وجہ سے ہو گیا. کبھی اخلاقی غلطی ہو گئی تو ایسی ہی ہے. چھوٹی چھوٹی بات پر اگر اولاد باپ کی بات نہ مانے تو کیا کہتے ہیں کہ تیری ہی وجہ سے نافرمان بن گئے، یہ کام تیری ہی وجہ سے نہیں ہوا، فلاں جگہ پر جانا تھا وقت پر نہ پہنچے، یہ تیری ہی وجہ سے ہو گیا، میرے بچے جو برباد ہوئے یہ تیرے ہی وجہ سے ہوئے. یہ الزام لگانا یہ کہاں کی بات ہے؟ جب اولاد بگڑتی ہے تو اس میں باپ کا بھی تو حق ہے، باپ کی بھی تو ذمہ داری ہے. جتنی ماں کی ذمہ داری ہے اولاد کو صحیح تربیت دینے کی، اتنی باپ کی بھی ذمہ داری ہے. تو بات بات پر الزام لگانا کہ یہ تیری وجہ سے، یہ تیری وجہ سے، اس طرح کے الزام لگانے سے بھی گھر آباد نہیں ہوتے، برباد ہو جاتے. جو زندگی کا، ازواجی زندگی کا جو سکون حاصل ہونا ہے وہ انسانوں کو حاصل نہیں ہوتا. ایک وجہ یہ غلطی یہ عام طور سے کرتے ہیں کہ میاں بیوی خود آپس میں نہیں لڑتے، کسی دوسرے کی، کسی تیسرے کی وجہ سے لڑتے. عام طور سے یہی دیکھا گیا، میاں بیوی کبھی بھی آپس میں نہیں لڑتے، لیکن لڑتے ہیں تو کسی تیسرے بندے کی وجہ سے. اور وہ تیسرا بندہ ہوتا ہے کبھی خاوند کے ماں باپ، خاوند کے ماں بہن، اور کبھی ہوتا ہے بیوی کے ماں باپ، بیوی کے ماں بہن. تیسرے بندے کی وجہ سے ہوتا ہے. یا کبھی یہ تیسرا بندہ کاروبار ہوتا ہے، تجارت ہوتا ہے، کوئی اور چیز ہوتی ہے. ان تیسرے بندے کی وجہ سے یہ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں. اس کے لیے ایک بہترین اصول یہ ہے، شریعت نے یہ کہا شادی سے قبل انسان کے ماں باپ ایک ہوتے، شادی کے بعد انسان کے ماں باپ دو ہو گئے. بیوی کے ماں باپ بھی خاوند کے ماں باپ ہیں اور خاوند کے ماں باپ بھی بیوی کے ماں باپ ہیں. یہ مقامی درجہ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا. جب خاوند ساری بیوی کے ماں باپ کی عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، ان کے رشتوں کی قدر کرتا ہے
اور بیوی اپنے شوہر کے جتنے رشتہ دار ہیں ان تمام سے اچھا تعلق رکھتی ہے، ان تمام کے ساتھ یوں سمجھتی ہے کہ یہ سارے میرے رشتہ دار ہیں، میں بھی ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ اس طریقے سے جب خاوند اپنی بیوی کے ماں باپ کو یوں سمجھے کہ یہ میرے ماں باپ، اور بیوی یوں سمجھے کہ اپنے خاوند کے ماں باپ کو یہ میرے ماں باپ، تو مسئلہ ہی حل ہو جاتا ہے۔ اگر ماں باپ کچھ کہہ دے تو بیٹی ہونے کے ناطے وہ سب کچھ برداشت کر لیتی ہے، لیکن نگاہ ایسی رکھی جائے یہ کسی اور گھر سے آئی ہے، اس کے لیے ایک الگ ہی رویہ اختیار کرنا، اس سے گھر آباد نہیں ہوتا۔ تو یہ غلطی یہ بھی ہوتی ہے کہ بعض اوقات کئی افراد ایسے ہیں جو اپنے گھروں کے اندر اپنی بیویوں سے کہتے ہیں کہ مجھے تم تو پسند ہو لیکن تمہارے ماں باپ پسند نہیں۔ صاف طور سے اپنی بیویوں کو کہتے ہیں کہ مجھے تم سے پیار ہے لیکن تمہارے ماں باپ سے، تمہارے ابو سے مجھے نفرت ہے، تمہارے گھر والوں سے مجھے نفرت ہے۔ جب یہ سنے گی، یہ سوچے گی تو ذرا غور کرے۔ اگر کوئی بیوی اپنے خاوند کو یہ کہہ دے، اپنے خاوند کے ماں باپ کے متعلق یہ کہہ دیں گے تم تو اچھے ہو لیکن تمہارے ماں باپ اچھے نہیں، تو اس خاوند پر کیا گزرے گی، کیا کیا سوچے گا وہ خاوند، کیا کیا سوچے گا وہ شوہر۔ جو کچھ سوچے گا وہی کچھ یہ بیوی بھی سوچے گی۔ یہ کیوں میرے خاوند کے لیے، یہ کیوں میرے ماں باپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یہ کیوں میرے ماں باپ کو ستا رہے ہیں، میں زندگی گزار رہی ہوں نا۔ وہ کچھ آئے، کئی افراد ایسے ہوتے ہیں جو اپنی ماں کے پاس تو روزانہ جاتے ہیں لیکن اپنی بیوی کے ماں باپ کے پاس سال ہر سال ہو جاتے ہیں، لیکن حکم دیتے ہیں کہ تمہیں فون پر بھی بات نہیں کرنی، تمہیں گھر بھی نہیں جانا۔ اگر ایسا معاملہ ہوگا تو کہاں سے گھر آباد ہوں، گھر برباد ہو جائیں گے، گھر برباد ہو جائیں گے۔ ایک ازدواجی اور سکون والی زندگی گزارنی چاہیے تو انسانوں کو چاہیے، میاں بیوی کو چاہیے، خاوند کو چاہیے کہ وہ دونوں آپس میں دلوں کو ملائے، شریعت کے احکامات پر عمل کرے، اپنی غلطیوں کو سدھارے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیشہ ایک ہی کی جانب سے غلطی ہوتی رہتی ہے، تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے، اسی طرح سے غلطیاں دونوں کی جانب سے ہوتی ہیں۔ خاوند یہ سوچے کہ یہ میرا حق ادا نہیں کر رہی، اور بیوی یہ سوچے کہ خاوند میرا حق ادا نہیں کر رہا، تو اس کے بعد زندگی کے اندر تکرار بڑھتے جاتے ہیں، اختلافات بڑھتے جاتے ہیں، محبت کم ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم شریعت کے احکامات کو اپنی زندگی میں لائیں، تعلیمات کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لائیں، ایک اصول بنا لیں، ایک قانون بنائیں جو قانون کے ہمارے لیے بھی ہو اور بیویوں کے لیے بھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اہل خانہ کے لیے بہتر ہو۔ ایک انسان کی اچھا یا برا ہے وہ معلوم کرنے کے لیے دوست احباب سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس کی بیوی نے کہہ دیا کہ یہ خاوند اچھا ہے تو وہ ایک اچھا انسان ہے۔ اللہ رب العزت نے عورت کو، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے بنایا ہے، اور ہر عورت کو اللہ رب العزت نے ہر جوڑا، الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد احباب عورتوں پر ایک درجہ رکھتے، ایک حیثیت رکھتے۔ اللہ رب العزت نے جو عورت کو بنایا ہے وہ انسان کی پسلی سے بنایا، سر سے اس لیے نہیں بنایا کہ اس کو سر پر بٹھا لیا جائے، پیر سے اس لیے نہیں پیدا فرمایا
کہ اس کو پاؤں پر رکھ کر کچل دیا جائے. سینے سے اس لیے بنایا ہے کہ یہ زندگی کی ساتھی ہے، اس کو دل کے قریب رکھا جائے. تو انسان کو چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں ملائے اور ان غلطیوں کو یاد کر کے اپنی زندگی سے نکالے. اللہ رب العزت سے دعا فرمائے اللہ تعالی ہم تمام کو کہی ہوئی اور سنی ہوئی تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.